ایک طرف یہ شیطان ابلیس، ایک طرف یہ نفس پلید، مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیری سوائے اے علی یا جیلانی شیء اللہ، یا جیلانی شیء اللہ، یا جیلانی شیء اللہ، المدد باذن اللہ، یا جیلانی شیء اللہ، یا جیلانی شیء اللہ، یا جیلانی شیء اللہ، المدد باذن اللہ۔ میرا تقریر کا ارادہ نہیں تھا جی، لیکن حکم ایسا ہوا ہے کہ تقریر کروں میں، انشاءاللہ اور تو تھوڑی دیر میں کروں گا۔ جی۔ میں نے سوچا کیا موضوع بناؤں، تو خیال آیا کہ وسوسے پہ ارشاد خیال کر تقریر ارشاد کروں۔ ارشاد وسوسہ اور یقین۔ یا اللہ تبارک، میں نے جو آیت پڑھی بلکہ پوری سورہ پڑھی، جی اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اور خناس کے شر سے، یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، بزرگان دین نے جو فرمایا۔ اب یہ تقریری بات نہیں ہے، ایک تعلیمی طریقہ ہے، وہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، اور تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو، بلکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ رہ گئی رسم ازاں باقی، روح بلالی نہ رہی، واعظ ہی واعظ رہ گئے، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو بس چونکہ عرس کا موقع ہے تو میں چاہتا ہوں بزرگوں کی تعلیم میں بیان کروں۔ ارشاد ارشاد۔ تو یہ تقریری لہجہ نہیں بلکہ ایک تعلیمی تربیت طور پر، اور یہ میں آپ کو نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے لیے بھی ویسے ہی ہے، آپ کے لیے بھی ویسا ہی ہے، اور صبح قیامت تک کل امتی کے لیے ویسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ وسوسے باہر کی طرف سے آتے ہیں، ایک اندر کی طرف سے۔ باہر کی طرف سے جو ڈالتے ہیں، اللہ نے ذکر فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے ہوں گے۔ جنوں میں شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں یوں سمجھ لے جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ کے وسوسے غلبے۔ وسوسہ کا مطلب عام لفظوں میں سمجھے خیال کا آنا، ایسا خیال جو آپ کے دل دماغ کی یکسوئی کو ختم کر دے، آپ کے ایمان کو شک میں مبتلا کرے، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اور جو ایسا خیال جو آپ کی ایمان کی پختگی کر دے اسے یقین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اور یقین کا ہی دوسرا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو باہر سے ڈالتے ہیں وہ انسان اور جن ہے، اور اللہ نے فرمایا یہاں دو تو باہر کے ہو گئے جو باہر سے وسوسے ڈالتے ہیں، اور اللہ نے ایک ایسے شخص ایسے کا بھی ذکر کیا جو اندر سے وسوسے ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اور خناس تمہارے اندر ہے، اس کا شر تمہارے اندر ہے، اور وہ تمہارے اندر سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے خون کو ناپاک کیوں کہا گیا ہے؟ خون کو ناپاک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان کے بلڈ میں وہ خناس دوڑ رہا ہے۔ واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا سمجھ لے کہ ایک خناس ابلیس کا بیٹا تھا جس کو آدم علیہ السلام کاٹ کے کھا گئے تھے، تو وہ خناس آپ کی باڈی میں، آدم علیہ السلام کی باڈی سے لے کر اب کل ابن آدم کی باڈی میں وہ گزر رہا ہے، اس لیے خون کو ناپاک کہا گیا۔ تو وہ اندر سے وسوسے چونکہ گناہ کی شہوت اور رغبت پیدا کرتا ہے، تو باہر تو وہ شک پیدا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور یکسوئی ختم کرتے ہیں، تاکہ بندے کا دل اور دماغ اور اس کی یکسوئی اور توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ ہو سکے۔ جیسے نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو عقیدے میں وسوسے آتے ہیں،
جن کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہیں یعنی یقین کی کمی پیدا کرتے ہیں اور شک میں مبتلا کرتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی 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 ماشاءاللہ. تو جو چیز یقین پیدا کرے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو شک پیدا کرے وہ شیطان کی طرف سے. شیطان کی طرف سے. ایک بزرگان دین کی ایک بڑی اولیاء اکرام کی، جہاں میں عالمانہ تقریر نہیں، ایک اولیاء کی تقریر کر رہا ہوں، جی. ان کا ایک قول بلکہ بیان کر رہا ہوں. کیونکہ عالموں کا جو یقین ہوتا ہے وہ دلیل پر ہے نا. دلیل اگر میں ایک دلیل دوں، سامنے والا 10 دلیل لے آئے تو میری دلیل 10 ہو جائے گی. 10 کتابیں پڑھنے والا جائے اور 100 کتابیں پڑھنے والا آ جائے تو اس کی 10 کتابوں کا علم ختم، رد کر دے گا. اولیاء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ رسول سے تعلق رکھو تو بغیر دلیل کے رکھو، یقین پر ہے. اور جب یقین آ گیا تو دلیل کی ضرورت نہیں. اور جب تم دلیل مانگتے ہو تو یقین نہیں رہا. یقین نہیں رہا یعنی تم شک میں ہو. یا تو تمہارے پاس ایک وقت میں شک ہوگا یا ایک وقت میں دلیل ہوگی. کیا بات ہے. اگر دلیل لیتے ہو اور دیتے ہو تو یعنی ابھی شک میں ہو. شک ہے تبھی تو دلیل مانگ رہے ہو. اگر یقین ہوتا تو مانگتے کیوں ثبوت؟ ثبوت تو تبھی مانگا جاتا ہے جب یقین نہیں ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یقین پیدا کرو. اور یقین اولیاء اللہ کے در سے ملتا ہے، نہ علم سے ملتا ہے نہ عبادت سے ملتا ہے. اگر یہ ہوتا تو ابلیس کو بڑا یقین تھا، لیکن وہ خود پر یقین کرتا تھا، اللہ پہ یقین نہیں کرتا. کیا کہنے. اس لیے وہ آدم کے خلیفہ ہونے پہ شک میں مبتلا ہوا اور مردود بارگاہ ہو گیا. بہت اچھا. اس لیے یقین پیدا کریں اپنے اندر اور وسوسوں سے دور رہیں. سیدنا مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا ایک قول ہے اور جو یقین سے اور تصوف سے اور روحانیت سے اور ولایت سے بھرا ہوا ہے. وہ جملہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا تھا. کیا بات ہے. یہ آپ کا یقین ہے رب پر. رب کو علیم اور قدیر جاننا اور فاعل حقیقی جاننا اور اسی کی سپرد سب کچھ کر دینا، یہ آپ کا یقین کامل تھا. تو مولا علی فرماتے ہیں اے میرا رب میں نے تجھ کو ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا. اب تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بندہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قول ولایت کا ماحقل ہے کیا بات ہے. مولا کائنات کا. اب ایک یقین وہبی ہوتا ہے، ایک یقین کسبی ہوتا ہے. یقین وہب سے بھی آتا ہے، کسب سے آتا ہے. انبیاء کو جو یقین ہے وہ وہب سے ہے، اللہ کی عطا سے. اولیاء کو جو یقین ہے وہ کسب سے ہے اور ان کو بھی وہب سے ہوتا ہے. بعض اولیاء کابر اولیاء کو جیسے سرکار غوث پاک ہوئے. میں تفسیر صرف 3 واقعہ میں بیان کروں گا اور اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. صرف 3 واقعہ سنیے گا اور چونکہ میں ایسے سمجھاؤں گا تو آپ بہت مشکل میں جائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے. اور عام لوگوں کے لیے گفتگو واقعے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ تصوف کے جو نکات ہیں جو بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر سے نکل جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے. تھوڑی دیر سمجھیں گے بھول جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں ایسا کام کروں جو آپ لے کے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک تو سرکار غوث پاک کا جو یقین تھا وہ وہبی تھا. جس کو وہبی ملتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سلام عرض کیا. کہاں؟ بایزید بستامی کی روح مبارک ہو. تو سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کی روح مبارک اسی ٹائم ظاہر ہو گئی اور سلام کا جواب دی. اور جب جواب دی تو سرکار غوث پاک مسکرانے لگے
تو سیدنا باعزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یا غوث اعظم، آپ جو مسکرا رہے ہیں اس کے بیان کیوں مسکرا رہے ہیں، یہ آپ خود بیان کریں گے یا میں بتا دوں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ آپ ہی فرما دیں۔ تو باعزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک نے فرمایا یا غوث اعظم، بڑے تو آپ ہی ہیں کیونکہ آپ محبوب ہیں، میں عاشق ہوں۔ مقام میں آپ کی محبوبیت ہے اور میری عاشقی ہے۔ تو ہر ایک ولی کا درجہ اور یقین بھی اس کے رتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ دو واقعہ میں نے ایک واقعہ بیان کر چکا، دو واقعہ سنیے، اور اس میں ساری ولایت بزرگی، سارا تصوف، سارا طریقت، کیونکہ موضوع عرس سے مبارک سے تعلق رکھتا ہے اولیاء اللہ کے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صرف دو واقعہ بیان کروں گا۔ پہلا جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں سارا دین بھی ہے، سارا تصوف بھی ہے، ساری ولایت بھی ہے، ساری بزرگی بھی ہے اور سارا یقین بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں بیعت ہونے کی نیت سے آئے۔ تو آپ کے جلسے میں آپ کا حال یہ تھا، کیونکہ پہلے کے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ جس سے ہم بیعت ہونے جا رہے ہیں ان کے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں۔ اگر صحیح پاتے تو مرید ہوتے، ورنہ پلٹ جاتے، کسی اور جگہ تلاش کرتے۔ تو بزرگ آ کے اپنی مجلس میں بیٹھ گئے، صبح سے لے کر شام تک وہ بیٹھے رہے، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ محبوب الہی بیٹھے ہیں اور خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی آتا آپ حاجت پوری کر دیتے، کوئی سوال کرتا سوال پورا کر دیتے، کوئی دعا کے لیے کہتا، الغرض اللہ حاضر قیاس، بڑی بڑی اپنی اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف بتاتے، جو جس کا جیسی ضرورت مند ہوتا ہے محبوب الہی پوری کرتے ہیں۔ تو وہ بھی آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا تو وہ بزرگ اٹھ کے جانے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو محبوب الہی نے ان کو بلایا، فرمایا کہ سب آئے تو کچھ نہ کچھ تو لے کر گئے، اور کوئی نہ کوئی سوال کے لیے آپ رات بھی دیکھ لو، تھوڑا اور رک جاؤ۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ بستر ان کا میرے گدے میں کمرے میں لگا دیں۔ کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز پڑھی چکے تھے، کھانا کھایا، محبوب الہی جا کے بستر پہ سو گئے، اور وہ بزرگ مصلی بچھا کے رات بھر تلاوت میں، عبادت میں، ذکر و فکر میں لگے رہے۔ وہ ادھر تلاوت عبادت میں تھے، ادھر محبوب الہی آپ سو رہے تھے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ اٹھے، تہجد کی چند رکعتیں آپ نے ادا کی، اور تہجد پڑھنے کے بعد کچھ وظائف فجر تک مشغول رہے عبادت میں۔ اور وہ بزرگ عشاء سے فجر تک عبادت میں ہی تھے۔ جب فجر کا وقت ہو گیا تو ان بزرگ نے کہا حضرت میں نے دن بھی دیکھا، اب رات بھی دیکھی، اب اجازت دے مجھے جانے کی۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا رات کو؟ کہا کچھ نہیں، میں نے یہی دیکھا، میں تو رات بھر عبادت میں تھا، آپ کو دیکھا تم آپ مصلی پر سو رہے تھے اور تہجد میں اٹھ کے چند رکعتیں آپ نے پڑھی، اور چند رکعتیں تہجد پڑھ کر وظائف مختصر سے کیے، اور فجر کا وقت ہو گیا تو میں نے آپ کی رات بھی دیکھ لی، بہت تھوڑا وقت آپ دیتے ہیں اللہ کو۔ محبوب الہی مسکرائے، فرمانے لگے تم نے بڑی محنت کی ہے، رات بھر عبادت کی، تھک گئے ہو، سو جاؤ، پھر چلی جانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بستر تو لگا ہی ہوا تھا، لیٹ گئے جا کے وہ بزرگ۔ جب سوتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر پر ایک ٹمٹماتا سا نور ہے، سبحان اللہ، اور جس کی حالت یہ ہے کہ اب بجھے کہ تب بجھے، جیسے ہوا چلتی ہے تو چراغ کی جو لو ہوتی ہے وہ جگنو کی طرح ہوتی ہے کہ اب بجھ جائے کہ تب بجھ جائے، اس کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ اتنا ٹمٹماتا سا نور ہے ان کے سر پر، اور سامنے دیکھتے ہیں کہ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے، جن کے سر انور پر اتنا روشن سورج کی طرح چمکتا نور ہے جس کی شعاع عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اور اتنی تیز اس میں روشنی اور چمک ہے کہ جس پر نگاہ نہیں جم رہی۔ جیسے چمکتا سورج دیکھے تو نگاہ چندھیا جاتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اتنا تیز روشن نور ہے۔ تو یہ گھبرا کر اٹھ گئے، کہا حضرت یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں دن بھر روزے رکھوں، رات بھر عشاء سے فجر عبادت میں مشغول رہوں، اور مجھے ملے کیا ٹمٹماتا سا نور، اور آپ
سارا دن خلق خدا کو دیں اور رات میں چند رکعتیں تہجد کی پڑھیں، 5 وقت کی نماز جو ہر کوئی پڑھتا ہے آپ پڑھیں، اور چند مختصر وظائف پڑھیں، اور جس میں آپ کو اتنی روشنی اللہ دے جس کی شعاع عرش معلیٰ تک جائے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ محبوب الہی مسکرانے لگے۔ اب جو محبوب الہی کے جملے ہیں یہ سارا تصور ہے، یہ سارا طریقت ہے، یہ سارا ولایت ہے، یہ ساری یقین ہے، سبحان اور اللہ سارا سبحان دین اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے سمجھایا ان کو، فرمایا کہ ولایت، بزرگی اور یقین اور دین اور طریقت اور روحانیت کسی ورد و وظیفے کا نام نہیں ہے، نہ کثرت سے روزے رکھنے کا نام ہے، نہ کثرت علم کا نام ہے، نہ کثرت عبادت کا نام ہے، نہ کثرت زہد و ورع کا نام ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ساری کی ساری ولایت اور بزرگی خود کو رب کے سپرد کر دینے کا نام ہے، خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینے کا نام ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کا نام ولایت ہے، یعنی بندہ بننے کا نام ہے۔ بندے بننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندے تو خدا کے بندے ہو تو خدا کی مرضی سے جیتے ہیں، خدا کی مرضی سے پیدا ہوئے، خدا کی مرضی سے جائیں گے، اور زندگی کا ہر لمحہ خدا اور رسول کی مرضی سے گزارتے ہیں، یہ ولایت ہے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں صرف ایک فرق ہے، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور اللہ والے اپنی مرضی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، اس لیے وہ اللہ والے۔ تو آپ نے پھر مثال دی محبوب الہی نے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود کا، ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو وہ اسے ماں گود میں رکھے تو بھی ماں اس سے خوش و راضی رہتی ہے، وہ روئے تو بھی ماں پیار کرتی ہے، وہ ہنسے تو بھی ماں پیار کرتی ہے، اور ماں جس کروٹ چاہے اسے لٹا دے تو بھی وہ ہر حال میں بچہ ماں سے راضی رہتا ہے، کیونکہ وہ گود کا بچہ ہے، ابھی اس کی اپنی مرضی ہی کوئی نہیں ہے، اس نے خود کو اپنی ماں کے پر ڈیپینڈ کر رکھا ہے، اس کی ساری مرضی اس کی ماں کی مرضی ہوتی ہے، سبحان اس اللہ کی سبحان اپنی اللہ۔ کوئی مرضی اور چاہت اور خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ساری مرضی اللہ کی، اس کی ماں کی مرضی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آئے ہے وہ اپنے آپ کو رب کی سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ سوتا ہے تو بھی رب اس سے راضی ہوتا ہے، بلکہ خدا میں ہو تو بھی رب راضی سبحان ہوتا اللہ ہے، سبحان اللہ جس سبحان اللہ۔ حال میں ہو رب اس سے راضی رہتا ہے، ماں کی طرح اسے چومتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، ہر حال میں وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ اس مقام پر پہنچائے اور رب پر اتنا یقین کر لے، جب یاد رکھ لے ہم اس وقت تک رب کے حوالے خود کو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یقین نہیں کرتے اتنا رب پر، یہ سچی بات ہے۔ اگر یقین کرتے تو پھر اپنی مرضی نہ چلاتے، اپنی مرضی اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نفع ہے، یہ چیز ہمارے لیے یہ ضرر ہے، یہ نفع ہے یہ ضرر ہے، لیکن رب اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں بات میں نفع ہے، اگر حق کی بات ہے اور اس میں ضرر ہے، اور برائی کی بات ہے، باطل کی بات ہے اور اس میں نفع ہے، تو ہم اپنے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ہم جو نفع زیادہ لیں گے، چاہے وہ حق کی بات ہو تو ضرر ہو اگر اس میں تو چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں حق پر یقین نہیں ہے، جو غلط بات ہوتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی مرضی پہ یقین ہے۔ رب کی مرضی پر یقین ہوتا تو حق اگرچہ اس میں تکلیف ہوتی اسے اپناتے، اور باطل اگرچہ اس میں راحت اور خوشی ہوتی اس کے باوجود اسے ترک کرتے، اگر رب پہ یقین ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس لیے یقین محبوب الہی یہ فرماتے ولایت اس کا نام ہے کہ خود کو مرضی خدا پر چھوڑ دو، اور یہ بڑا محنت والا کام ہے، اسی کے لیے ساری عبادتیں سارے مجاہدے رکھے گئے ہیں۔ اب ایک آخری واقعہ میں یہ بھی محبوب الہی کا میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اور کسی نے بزرگان دین نے الگ الگ مختصر طور پر کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے کسی طرح، میں نے جو پڑھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے جو علم اللہ نے دیا، مجھے جو معلوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور سب کا انداز بیان الگ ہوتا ہے۔ تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، جب محبوب الہی کا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ محبوب الہی بندہ بنتا کہتے ہیں،
वैसे ही बनता है कि महबूब इलाही खुद तरीका बता रहे हैं कि मैं कैसे महबूब इलाही हूँ। तो बस उस तरीके पे अपनाओ तो कुछ न कुछ महबूब इलाही फत्तबियूनी युहब्बुकुमुल्लाह की खैरात तुम्हें नसीब होगी। तो आखिरी वाकया, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुरीद थे अमीर खुसरो, मालूम होगा आपको, अमीर खुसरो थे। तो महबूब इलाही अमीर खुसरो से फरमाया करते थे कि तुम मेरे शेख, वो अमीर खुसरो के शेख थे महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और आप फरमाया करते कि तो तुम शेख अबू अली शाह कलंदर की मजलिस में जाया करो। अमीर खुसरो को आपने हुक्म दिया, और अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ा बेपनाह महबूब इलाही से मोहब्बत करते थे। तो उनको किसी अपने शेख के अलावा किसी और की मजलिस उतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन महबूब इलाही का हुक्म था, इसलिए वो अबू अली शाह कलंदर पानीपती के मजलिस में जाने लगे। जब दादा कई मर्तबा उनका जाना हुआ, तो एक मर्तबा सैयदना अबू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अमीर खुसरो, मैंने तुम्हारे पीर को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को कभी दरबारे रिसालत में नहीं देखा, दरबारे रिसालत में नहीं देखा। अब एक बात मैं और अर्ज़ कर देता हूँ कि जब अल्लाह वालों के पास जाएं तो नसीहत ये है कि अक्ल को घर पे रखे जाएं। सही है, वाह वाह, अगर अक्ल लेके जाएंगे तो कभी फैज नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अक्ल है तो अमीर खुसरो थोड़े परेशान हुए, लेकिन जाहिरी अल्फाज ऐसे थे कि पीर की बड़ी मोहब्बत थी। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि शेख ही का हुक्म था इसलिए मजलिस में आते रहे। लेकिन अबू अली शाह कलंदर पानीपती ने 2-3 मरतबा यही जुमले फरमाए। जब मजलिस में जाते तो कोई ना कोई बात छेड़ते और ये जुमले फरमा देते, मैं अमीर खुसरो, मैंने तुम्हारे शेख को दरबारी रिसालत में नहीं देखा कभी। कोई बात नहीं, जब ज्यादा तकरार हुई तो अमीर खुसरो खामोश और गमजदा रहने लगे। तो एक बार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की सोबत में बैठे थे मजलिस में, तो आप थोड़े मायूस थे। तो महबूब इलाही ने फरमाया, अमीर खुसरो मायूस क्यों हो? तो अमीर खुसरो कहने लगे, हजरत ऐसी ऐसी बात है, मैं जब उनकी आपका हुक्म है वरना मैं जाता नहीं, आपका हुक्म था इसलिए मैं जाता हूँ। तो उनके ये जुमले हैं। तो महबूब इलाही मुस्कुराने लगे। महबूब इलाही ने फरमाया, अच्छा ठीक है, अब की मर्तबा अगर अबू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहें, ये फरमाएं कि महबूब इलाही को मैंने दरबारे रिसालत में नहीं देखा, तो जाओ उनसे ये कहना कि मुझे दरबारे रिसालत में पहुंचा दीजिए, मैं खुद अपने शेख को तलाश कर लूंगा। मैं खुद अपने शेख को तलाश कर लूंगा। अमीर खुसरो ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जरूर। जब अगली मर्तबा फिर मजलिस में गए, फिर कोई बात हुई, अबू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जुमले छेड़ दिए। आपने फरमाया, अमीर खुसरो, मैंने तुम्हारे शेख को बारगाह रिसालत में कभी नहीं देखा। असल बात वो शेख का मकाम समझाना चाहते थे। बात ये थी, क्योंकि वलियों का अंदाज होता है कि कुछ इस तरह कहते हैं कि कुछ चुभे तो फिर कुछ दिखाया जाए। क्या बात है। तो महबूब इलाही कि जब के जुमले जब उन्होंने अबू अली शाह कलंदर पानीपती ने फरमाया, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की वो जुमले मुबारक अमीर खुसरो ने दोहरा दिए। फरमाया कि अगर आपने मेरे शेख को नहीं देखा तो मुझे ही दरबारी रिसालत में पहुंचा दीजिए, मैं खुद अपने शेख को ढूंढ लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू अली शाह कलंदर पानीपती ने फरमाया कि ठीक है, आ जाओ मेरे करीब आओ। करीब बैठाया सामने। अब ये औलिया अल्लाह होते थे जो पल भर में दरबारे रिसालत तक पहुंचा देते थे। अबू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आंखें बंद करो। अमीर खुसरो ने आंख बंद करी। अबू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना दस्ते मुबारक उनके सीने पर रख दिया, सीने पर रखा, और सीने पे रखा तो आंख तो बंदी थी, देखते क्या है वो दरबार रिसालत में हाजिर है और औलिया की मजलिस लगी हुई है और सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हुजूर तशरीफ फरमाए। अब दुरूद पढ़कर सलातो वसलाम अलैहि या रसूल, हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करने के बाद अमीर खुसरो तलाशने लगे औलिया की मजलिस में कि मेरे शेख कहाँ हैं।
जब सबको देख लिया, पूरी मस्जिद में ढूंढे नहीं मिले तो बड़े मायूस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर खुसरो क्या ढूंढ रहे हो? क्या बात है, क्या बात। आपने फरमाया, हजरत में या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपना शेख तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है। आपने फरमाया कि परेशान ना हो, मिले कहा नहीं मिले, कहा कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक और मजलिस है, वहां जाके दो। तो जब ऊपर गए तो ऊपर उससे और बुलंद दर्जे के औलिया इकराम की जमात थी, और शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कि वहां भी थे और वहां भी मौजूद थे, सुभान अल्लाह, वहां भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। दूसरी मजलिस में पहुंचाया। अब पहुंच वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के तसर्रुफ से रहे, हुजूर पहुंचा रहे हैं दूसरी मजलिस में। तो उस मजलिस में जो और औलिया थे उनकी जमात में उन्होंने तलाश किया, वहां भी नहीं मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीर खुसरो मिले? कहा हजरत या रसूलुल्लाह यहाँ भी नहीं मिले। फरमाया परेशान ना हो, इसके ऊपर एक और मजलिस है, इसके ऊपर एक और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे मजलिस में, तीसरी मजलिस में जब पहुंचे तो वहां भी उससे और दर्जे बुलंद औलिया वहां बैठे थे, उसमें भी ढूंढा। कमाल की बात ये वहां भी नहीं मिले, मायूस हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह परेशान हो गया और शेख नहीं मिल रहे। पर मैं परेशान ना हो, इसके ऊपर और मजलिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 मजलिसें हैं, 3 देखा है, 4 और हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया चौथे पे गए, चौथे पे उससे और दर्जे के बुलंद औलिया इकराम की जमात वहां, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस में तशरीफ फरमाया, 7 मजलिसों में। सुभान अल्लाह। तो चौथी में भी देखा नहीं मिले, 5वीं में फिर गए, 5वीं में भी नहीं मिले, 6ठी में भी नहीं मिले, मैं वक्त समेट रहा हूँ। 7वीं में जब आखिरी जो मजलिस थी, जो सबसे बुलंद दर्जे के औलिया इकराम की जमात थी, उस दर्जे पर पहुंचे, वहां भी ढूंढे अमीर खुसरो, और वो आखिरी जमात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, अमीर खुसरो ढूंढते रहे, बिल आखिर वहां भी नहीं थे। वो आखिरी मजलिस थी। अब अमीर खुसरो का दिल बैठने लगा कि अब तो ये आखिरी मजलिस थी और शेख तो यहाँ भी नहीं। लगता है अबू अली शाह कलंदर सच फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीर खुसरो क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शेख तो यहाँ भी नहीं है। फरमाया परेशान ना हो। आपने फरमाया आपके पीछे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक पर्दा डाला हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर खुसरो को बुलाया, फरमाया करीब आओ। पर्दा उठाया, देखा तो सरकार गौसुल आजम बैठे हुए थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। फरमाया कि तुम्हारे शेख हमारे असरार में से हैं, इन्हें हम पर्दों में रखा करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फरमाया तुम्हारे शेख हमारे असरार में से हैं और इनको हम पर्दे में छुपा के रखते हैं। तो अब अगला जुमे सुने। महबूब इलाही को जैसे ही देखा अमीर खुसरो ने, पीर की मोहब्बत जोश में आ गई। सोचा कि लाओ कदम बोसी करूं। उधर अबू अली शाह कलंदर पानीपति ने अपना हाथ सीने से खींच लिया, इधर जो खींचा वो फिर उसी मजलिस में आ गए। लेकिन मस्ती उसी की थी। उसी कैफ सुरूर में वो एक शेर है आपने जो लिखा है कि मोहम्मद शम्मे महफिल, वो जो खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाएगी। सुभान ये आपका कलाम उसी मस्ती में उस दरबारे हाज़िरी के बाद कलाम सरकार अमीर खुसरू, फैज़ान कलाम अमीर खुसरू।